بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ آپ کو جاب نہیں مل رہی، نوکری نہیں مل رہی، تو پھر یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ دنوں کے اندر آپ کو نوکری مل جائے گی۔ اور نہ صرف نوکری ملے گی بلکہ ایسی جگہ سے نوکری ملے گی جہاں آپ چاہتے ہیں، اور جو آپ کی خواہش ہے اس کے مطابق آپ کو جاب ملے گی، اور نہ صرف جاب ملے گی بلکہ لاکھوں روپے انشاءاللہ آپ کمائیں گے اور آپ کی عزت بھی ہوگی۔ ایسا عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو زندگی کو بدلنے والا عمل ہے، جو تقدیر کے بند تالوں کو کھولنے والا عمل ہے، جو نصیب کے بند تالوں کو کھلوانے والا عمل ہے۔ معزز سامعین کرام، ہر شخص پریشان ہوتا ہے جب اسے جاب نہیں ملتی، اور اگر خاوند کو جاب نہ ملے تو بیوی پریشان ہو جاتی ہے، بیٹے کو جاب نہ ملے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، پورا گھرانہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی سے نجات کے لیے یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جس عمل کی بدولت انشاءاللہ اگر آپ نے اس عمل کو صحیح طریقے سے غور سے سن کر کیا تو انشاءاللہ آپ کو دنوں میں جاب مل جائے گی۔ یہ عمل مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے۔ یعنی اگر خاوند چاہتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی اچھی جاب ملے، یا بیوی چاہتی ہے کہ میرے خاوند کو کوئی اچھی جاب ملے، یا ماں چاہتی ہے میری بیٹے کو اچھی جاب ملے، بہن چاہتی ہے میرے بھائی کو اچھی جاب ملے، تو ہر کوئی دوسرے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ شرط اتنی سی ہے کہ آپ نے غور سے اس عمل کو سننا ہے، اور غور سے سننے کے بعد ان کی شرائط کے مطابق جو شرائط بتائی جاتی ہیں ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے غور سے اس وظیفے کو سن کر اس کے بعد اس کو کرتا ہے تو اللہ کریم غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس پر رزق کی بارش ہو جاتی ہے، ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق مل جائے گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کے حالات بدل جائیں۔ اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی لکھنا ہے یا رب ذوالجلال تمام انسانوں کو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یعنی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تمام لوگوں کے لیے آپ دعا کر لیں گے، آپ کی دعا ہو جائے گی، انہیں فائدہ ہو یا نہ ہو آپ کے حق میں مقبول دعا کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف جن سے جو وظائف قبول ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں، اور ان کو غور سے سننا ہے۔ پھر اس کے بعد جو عمل بتایا جائے گا اس کو کرنا ہے۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن لگاتار آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عمل کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ لیں اور ادھر ادھر یعنی متوجہ ہو جائیں اور پھر ساتھ عمل بھی کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ میرے رب کو جتنے اخلاص سے پکارو گے، جتنے انہماک کے ساتھ پکارو گے، جتنی گہرائی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پکارو گے، میرا رب اتنا ہی جلدی آپ کی ہر بات کو سنے گا۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو
تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو درود پاک نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص 3 بار پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیسے پڑھنا ہے تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے آقا نے فرمایا، محبوب سبحانی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا کہ دنیا کے
جس کونے پر بھی آپ درود پاک پڑھتے ہو وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہ 3 کلمات کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ پہلے 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ، اور تیسرا کلمہ استغفر اللہ۔ یہ 3 کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ 3 کلمات آپ نے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اب یہ 3 کلمات 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے، اور پھر اللہ کے 2 پیارے نام کون کون سے؟ یا رزاق یا وہاب، یہ دونوں نام آپ نے 1001 بار پڑھ لینے ہیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ نے 3 دن بھی کرنا ہے، 7 دن بھی کرنا ہے، 5 دن بھی، اپنی ضرورت، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ تو بیسٹ ہوگا کہ آپ 7 دن کریں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔